ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 26 मई बरोज़ जुमरात दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना शराकत दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरअमन और मुस्तकिम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बरतानिया और दीगर ममालिक के अफराद के इनखला के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। PTI लॉन्ग मार्च, रास्ते बंद, मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार, हुकूमत एक नई परेशानी से दो चार। इमरान खान ने कहा असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन तारीख के ऐलान तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यासीन मलिक नई दिल्ली की बदनाम जमाना तहार जेल में कई बरसों से कैद हैं। श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान में शदीद गर्मी, माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम खुश्क, सिंध में शदीद गर्म रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आपाशी के लिए पानी की किल्लत 45% तक पहुंच गई। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया। पानी को मौसर, मुनसिफाना और एहतियाती तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए मंसूबा साजी। डॉलर 200 रुपये से तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 200 रुपये से तजावुज़ कर गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 26 मई बरोज़ जुमेरात दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। एलामिया के मुताबिक मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(a) के तहत तलब किया गया है। ख्याल रहे कि सदर ने पार्लियामान का आखिरी मुश्तरका इजलास गुज़िश्ता बरस नवंबर में तलब किया था, जिसमें PTI हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 समेत दीगर बिल्स मंजूर कराए थे। यहाँ ये बात मद्देनजर है कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों ने तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। PTI हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत के खात्मे को गैर मुल्की साजिश करार दिया था और एहतजाजन कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फैसला किया था। बाद अज़ा 14 अप्रैल को साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बहैसियत कायम मकाम स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे। ताहम PTI अरकान को अब तक कौमी असम्बली से डिनोटिफाई नहीं किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान बरतानिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग के आगे बढ़ने से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। बरतानिया के वज़ीर बराए मुसल्लह अफ़वाज जेम्स हैप्पी से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना शराकत दारी है जो तारीखी रवाबित और आवाम से आवाम के ताल्लुकात पर कायम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रवां साल दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने का जरिया साबित होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि 4 करोड़ अफगानों की बहबूद अहम तरजीह होनी चाहिए। यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जारी तनाज़े से तरक्की पजीर मुल्कों पर असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में देरीना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने बरतानवी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान सूरत हाल के बाद बरतानिया और दीगर ममालिक के अफराद के इनखला के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की।
پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے راستے بند کر دیے گئے، جبکہ پارٹی کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی ذرائع کے ذریعے اس قسم کی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے اور دونوں فریقین نے صرف جلسہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات نے تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسلح جتھے سے کسی قسم کے معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت کے بعد عمران خان نے بھی معاہدے کی تردید کر دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ چوروں کا ٹولہ امریکہ کے نوکر عوام سے خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہم ملک کو اکٹھا کر کے آزاد قوم بنائیں گے۔ مضبوط قوم امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ سب نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ ہم نے پہنچنا ہے ٹی چوک اسلام آباد۔ کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں روک سکتی۔ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے جس میں امریکہ کے نوکر اور پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ آج عوام سے خوفزدہ ہو کے سارے پاکستان میں انہوں نے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کے لیے اسلام آباد کے سیکٹر H9 اور G9 کے درمیان جگہ فراہم کرنے اور گرفتار وکلا کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی عدالت نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت میں کشمیری رہنما یاسین ملک نے کہا تھا کہ میں یہاں بھیک نہیں مانگوں گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تھا تو پورے کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں نہ فائل کی گئی؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو مجھے بھارت سمیت دیگر ممالک میں لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا؟ اس پر عدالت نے کہا کہ ان باتوں کا وقت گزر گیا، اگر آپ کو سزا کے حوالے سے کچھ کہنا ہے تو بولیں۔ حریت رہنما نے جواب دیا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، جو عدالت کو ٹھیک لگے وہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارتی جمہوریت اور اس کے نظام انصاف کے لیے سیاہ دن ہے۔ بھارت یاسین ملک کو جسمانی طور پر قید کر سکتا ہے، لیکن وہ اس آزادی کے تصور کو کبھی قید نہیں کر سکتا جس کی وہ علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ بہادر حریت پسند رہنما کو عمر قید کی سزا کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تحریک جلا بخشے گی۔ پاکستان کے کئی حصوں میں گرمی کی شدت نے ریکارڈ قائم کر دیے۔ پاکستان میں حالیہ عرصے میں شدید گرمی کی لہر ممکنہ طور پر موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں موسم شدید گرم رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق جنوبی پنجاب میں آج بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں موسم گرم رہے گا۔ سندھ میں سکھر، موئنجو داڑو، دادو اور مٹھی میں درجہ حرارت 47 تک جانے کی توقع ہے۔ کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہیٹ ویو اب معمول بن جائے گا۔ گلوبل وارمنگ کی موجودہ سطح نے گرمی کی ان لہروں کے امکان کو 30 گنا بڑھا دیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہیٹ ویو سے پاکستان کے شمال میں گلیشیئر پھٹ گیا، جس سے دریا کے کنارے موجود بعض علاقے متاثر ہوئے، جبکہ بھارت میں فصل متاثر ہوئی اور حکومت نے گندم کی برآمد پر پابندی عائد کر دی۔ ملک میں پانی کے ذخائر میں مزید قلت پیش آنے کا خدشہ ہے، جس سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے آبپاشی کے لیے پانی کی قلت 45% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پانی کی قلت کے سبب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی صوبوں کو یہ درخواست کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ پانی کی شدید قلت کے سبب مستقبل کے لیے دریائے سندھ میں موجود دستیاب پانی کو مؤثر، منصفانہ اور احتیاطی طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے منصوبہ سازی کریں۔ مزید بتایا گیا کہ ملک بھر میں پانی کی قلت کی سنگین صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ارسا نے صوبوں کے محکمہ آبپاشی کے سیکریٹری سے درخواست کی ہے
کہ پانی کی صورتحال میں بہتری تک صوبوں میں موجود پانی کو بغیر کسی ضیاع کے استعمال میں لائیں۔ مزید کہا گیا کہ آبپاشی کے لیے پانی میں بہتری جون کے درمیان میں متوقع ہے۔ عرصہ نے صوبوں کے محکمہ آبپاشی کے سیکرٹریز کو مشترکہ خط میں لکھا کہ حالیہ دنوں 40 سے 45% پانی کی قلت کو سندھ اور پنجاب کے بیراجوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں صوبوں میں 5 سے 15 دن کے وقفے کے ساتھ انڈس بیسن اریگیشن سسٹم میں بڑے پیمانے پر قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اس وقت ذخائر میں پانی موجود نہیں ہے۔ ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری، روپیہ مزید سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت فروخت 202 سے 206 روپے ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث امریکی ڈالر کی قیمت 200 روپے سے تجاوز کر گئی۔ یہ ملکی تاریخ میں ڈالر کی بلند ترین سطح ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے مہنگا ہو کر 201 روپے 45 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 202 روپے سے 206 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے۔ فوریکس ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اپریل سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 19.45 روپے مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 24 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔